کئی فراڈی ایسے ہیں جو اہل سنت کا لیبل لگا کر اور سادات اپنے آپ کو سید کہلوا کر بولی صحابہ کے دشمنوں کی بولتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے اہل سنت کا مذہب بالکل واضح ہے، جو سید بد مذہب ہوتا ہے وہ سنی نہیں رہتا، اور نبی پاک کی صاف حدیث ہے دو ٹوک لفظوں میں اللہ کے محبوب سونے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو منافق ہے اس کو سید نہ کہو، لا تقولوا للمنافق سید، ابو داؤد میں مشکات میں بڑی کتابوں میں حدیث ہے۔ جو سید بد مذہب ہو جائے یقیناً اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کو مسئلے پر کھڑا کرنا جائز ہے، نہ اس کی بیعت کرنا جائز ہے۔ پیر ہونے کی جو بنیادی شرط ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہو۔ جو سنی نہیں ہے وہ پیر بننے کے لائق بالکل دو ٹوک بات ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، سرکار غوث اعظم نے لکھا ہے، حضرت مجدد الفسانی نے لکھا ہے، بڑے بڑے صوفیاء نے لکھا ہے کہ صاحب منزل ولی وہی ہوتا ہے جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو۔ جو سنی مسلمان نہیں ہے وہ یقیناً سید صاحب یعنی سنی نہیں ہے اور لائق تعظیم بھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی تو یہاں تک فرماتے ہیں بندہ ولی ہونا تو دور کی بات ہے، بندہ وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا جس کا عقیدہ اہل سنت کے مذہب کے مطابق نہ ہو۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اہل سنت کے علاوہ عقیدہ زہر قاتل ہے۔ سرکار غوث پاک کو دیکھ لیں، کیا ہمارے لیے اتنا اعزاز کم ہے اہل سنت کے لیے کہ جتنے اللہ کے ولی ہوئے سب اہل سنت و جماعت کے مذہب پر ہوئے۔ داتا صاحب کو دیکھ لو، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے امام ہے، کشف الموجوبن کی پڑھ کر دیکھ لو، عقیدہ سب اہل سنت کا ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں، کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ امام سنیہ است، فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے سنیوں کے امام ہیں۔ سرکار غوث پاک کو بنیاد الطالبین ان کی پڑھ کر دیکھ لو، تفسیر ان کی پڑھ کر دیکھ لو، ان کی دیگر کتابیں پڑھ کر دیکھو، صاف دو ٹوک لفظوں میں ان کا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا امام محمد رضا نے جن کی ترجمانی کی ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ ہم حضرت معاویہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت معاویہ کو مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ بابا مولا علی کی تو شان سولی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ تو بالکل واضح ہے کہ نبی اور رسولوں کے بعد جس ہستی کا سب سے پہلا درجہ ہے، نمبر ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کا دوسرا درجہ اور نمبر ہے جو حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تیسرا درجہ ہے وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا چوتھا نمبر ہے وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی کو تو شان سولی ہے۔ اہل سنت کا مذہب بالکل دو ٹوک ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے تو امام حسن بھی افضل ہے، امام حسین بھی افضل ہے۔ ہمارا کہنا صرف اتنا ہے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہے، ان کے بارے میں بکواس نہ کرو، اپنی زبان کو نہ کھولو، وہ صحابی ہیں، باقی مولا علی کے مقابلے کی بات نہیں کر رہے۔ وہ تو امام حسن و حسین بھی حضرت معاویہ سے افضل ہیں، صرف اتنی بات ہے وہ صحابی رسول ہے۔ اور صحابیت کا درجہ عبادت اور ریاضت سے نہیں ملتا، صحابیت کا درجہ ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ سارے زمانے کے غوث کتب ولی جمع ہو جائیں، کسی صحابی کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں کہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اب اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اسی پر قائم رہو، ہمیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں امام علی مقام، امام حسین، مولا علی شیر خدا، غوث اعظم داتا صاحب جیسی ہستیوں کی سنگت اور معیت نصیب کی ہے۔
ہاں جی کربلا کا میدان ہے، میدان کربلا ہے، 10 محرم کا دن ہے۔ مولا حضرت سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں سے خطاب فرماتے ہیں، تاریخ کامل کی جلد 1 کا صفحہ 619 ہے، صاف حسین پاک نے فرمایا کوفیوں مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، رسول اللہ کے کتنے صحابہ ہیں پوچھو میں کون ہوں، میں وہی ہوں جن کے بارے میں رب کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں رسالہ شیعوں کا اعتبرہ اس میں صاف لفظ ہے، مولا علی فرماتے ہیں واللہ انا اہل سنت والجماعہ، فرمایا اللہ کی قسم میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ ہمارے اہل سنت کے لیے یہ کم ہے کہ اللہ پاک نے مولا علی شیر خدا کا عقیدہ میں دیا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ میں دیا ہے، اسی عقیدے کی ترجمانی جو کرے وہ سنی ہے، جو اس عقیدے کو چھوڑ دے وہ سنی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے آج آپ کے سامنے فخر سادات حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب جلوہ فرما ہیں، ابھی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ بتائیں گے، اور اس سے آپ یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو صحیح خالص سید ہوتا ہے وہ مولا علی کا غلام ہوتا ہے اور اس کا عقیدہ مولا علی کے برخلاف نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو خود مولا علی کا عقیدہ ہے، حضور کے صحابہ حضور کی اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں، حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب کی آمد سے قبل آپ بھیا کی زبان نعرہ لگائیں، اس کے بعد حضرت کا بیان شروع ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اہل سنت، اہل جنت، اہل سنت، اہل سنت، اہل جنت، اہل جنت، حضرت علامہ مولانا پیر سید مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب۔